بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین، شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اس طرح توبہ اور استغفار کر رہا ہے کہ جلدی جلدی اپنی زبان چلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ الہی مجھے معاف کر، الہی مجھے معاف کر۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے، کیونکہ ایک آدمی جس کو واقعی اپنے گناہ کا احساس ہو اور وہ اپنے قصور کا اعتراف کر رہا ہو تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگے گا، نہ کہ مارا مار زبان ہلاتا جائے گا۔ یہ تو جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے۔ ایسے شخص کے دل میں نہ کوئی شرمندگی اور ندامت کا احساس ہے اور نہ وہ سچے دل سے توبہ کر رہا ہے۔ ایک آدمی کا لہجہ بتا دیتا ہے کہ وہ کس قسم کی توبہ کر رہا ہے۔ سامعین، نصوح کون تھا اور شاہی محل میں عورتوں کے حمام میں کیوں متعین تھا اور اس نے توبہ کس طرح کی؟ ملاحظہ کیجئے گا کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعلق کیا حکایت تحریر فرمائی ہے۔ پہلے زمانے میں ایک شخص ہوا کرتا تھا جس کا نام نصوح تھا تو وہ مرد، مگر شکل اور آواز بالکل عورتوں جیسی تھی۔ شاہی محل میں بیگمات اور بادشاہ کی شہزادیوں کو نہلانے کا کام اس کے سپرد تھا اور عورتوں کا لباس پہن کر یہ شخص ملازمہ اور خادمہ بنا ہوا تھا۔ اس نے جب بھی اپنے اس قبیح کام سے توبہ کی، اس کا نفس ظالم اس کی توبہ کو توڑوا دیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے سنا کہ کوئی بڑے عارف بزرگ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ یہ بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ چنانچہ انہوں نے نصوح کے لیے دعا فرمائی۔ ان بزرگ کی دعا 7 آسمانوں سے اوپر اٹھا لی گئی اور اس عاجز مسکین کا کام بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر خصوصی کرم فرمایا اور اس کی اس گناہ سے خلاصی کا سامان پیدا فرما دیا۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ محل کے زنان خانے سے ایک انتہائی قیمتی ہیرا گم ہو گیا۔ نصوح اور اس کے ساتھ تمام نوکرانیوں کی تلاشی کی ضرورت پیش آئی۔ زنان خانے کے دروازے بند کر کے تلاشی شروع ہوئی۔ جب کسی کے سامان میں سے وہ موتی نہ ملا تو محل میں اعلان کر دیا گیا کہ سب خادمات کپڑے اتار کر برہنہ ہو جائیں، خواہ وہ جوان ہوں یا بوڑھی۔ اس آواز سے نصوح پر لرزہ طاری ہو گیا، کیونکہ یہ دراصل مرد تھا مگر عورت کے بھیس میں ایک عرصہ سے خادمہ بنا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ آج میں رسوا ہو جاؤں گا اور آخر کار میری سزا یہ ہوگی کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ پھر یہ خوف سے لرزتا ہوا خلوت میں چلا گیا۔ ہیبت سے چہرہ زرد اور ہونٹ نیلے ہو رہے تھے۔ چونکہ موت کو اپنے سامنے دیکھ رہا تھا، لہٰذا خوف کے مارے تھر تھر کانپتے ہوئے سجدہ میں گر گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا کہ اے میرے رب، بہت دفعہ میں نے غلط راستہ اختیار کیا، توبہ اور عہد کو بار بار توڑ دیا۔ اے میرے پروردگار، اب میرے ساتھ وہ معاملہ کیجئے جو آپ کے لائق ہے۔ اگر ہیرے کی تلاشی کی نوبت خادمات سے گزر کر مجھ تک آ پہنچی تو میری جان عذاب میں پھنس جائے گی۔ تو اے میرے پروردگار، میری پردہ پوشی فرما دیں، میں اپنے ہر نالائق کام سے توبہ کرتا ہوں۔ نصوح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ گریہ زاری کر ہی رہا تھا کہ محل میں آواز بلند ہوئی کہ سب کی تلاشی ہو چکی، اب نصوح سامنے آ جائے۔ نصوح اس خوف سے کہ برہنہ ہونے سے اس کا پردہ فاش ہو جائے گا بے ہوش ہو گیا اور اس کی روح عالم بالا کی سیر میں مشغول ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور کچھ ایسی مصلحت ہوئی کہ نصوح کی پردہ پوشی کے لیے ہیرا فوراً مل گیا۔ اب نصوح بھی ہوش میں آ گیا تھا اور اس کی آنکھیں سینکڑوں دنوں کی روشنی سے زیادہ روشن تھیں، کیونکہ بے ہوشی کے عالم میں نصوح کی روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلیات قرب کا مشاہدہ کروا دیا تھا، جس کے انوار اس کی آنکھوں میں ہوش میں آنے کے بعد بھی تاباں تھے۔ شاہی خاندان کی عورتیں نصوح سے معذرت کرنے لگیں اور عاجزی سے کہا کہ ہماری بدگمانی کو معاف کر دو، ہم نے تمہیں بہت تکلیف دی۔ نصوح نے کہا کہ یہ تو مجھ پر اللہ کا کرم ہو گیا، ورنہ جو کچھ تم لوگ میرے بارے میں سوچتے ہو میں تو اس سے بہت زیادہ خراب اور برا ہوں۔ اس کے بعد سلطان کی ایک بیٹی نے اس کو نہلانے کا کہا، مگر نصوح چونکہ اللہ والا ہو چکا تھا اور سچی توبہ کر چکا تھا، اس لیے اس نے شہزادی سے کہا کہ اے شہزادی، میرے ہاتھ کی طاقت اب ختم ہو چکی اور اب نصوح بیمار ہو گیا ہے، لہٰذا اب مالش کی ہمت نہیں۔ چنانچہ اس نے اس بہانے سے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو، خالص توبہ۔ بعید نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو سامعین، اپنے گناہوں کی زیادتی سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر حالت کی اصلاح پر قادر ہے، اور اللہ والوں سے اپنی حالت کی درستگی کے لیے دعا بھی کروانی چاہیے۔ خوش رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔